کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ ہے اور سوالات کافی سارے جمع ہو گئے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس. مزید کچھ کال دوں گی تو ایک دو لے لیں گے. فی الحال آپ جوابات کی طرف آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے کہا، سوال پوچھا کہ سحری یا افطاری ناپاکی کی حالت میں کرنا تو کیا یہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ خاص طور پر سحری میں ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناپاکی ہو چکی ہے تو اب یہ کہ سحری اگر آپ نے کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سحری آپ کی ہو جائے گی، روزہ آپ کا ہو جائے گا. ہاں یہ کہ اگر آپ پہلے سے ناپاک ہوئے ہیں تو اتنی دیر ناپاک رہنا یہ اچھا نہیں ہے. بیچ میں کوئی نماز کا وقت آ جائے تو ظاہر ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے تو اتنا. اور پھر دوسرا یہ کہ گھر میں اگر جنبی ہو تو رحمت والے فرشتے نہیں آتے. ہاں ایسا ہے کہ اٹھے ہیں ناپاک ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بھئی میں سحری کر سکوں یا نہ ہوں، تو ٹھیک ہے پہلے آپ سحری کر لیں، اس کے بعد آرام سے نہا کر نماز وغیرہ پڑھ لیں تو بہرحال سحری بھی ہو جائے گی، افطاری بھی ہو جائے گی. عصر کی 4 سنتوں میں اور عشاء کی سنتوں میں قاعدہ اولیٰ میں کیا صرف اتحیات پڑھیں گے یا درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے گا؟ دیکھیں عصر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنتیں غیر موقدہ ہیں، عصر سے پہلے والی سنتیں. اور اسی طریقے سے جو عشاء کی سنتیں ہیں چاہے وہ پہلے والی ہوں چاہے بعد والی ہوں، یعنی قبلیہ ہوں یا بعدیہ ہوں، وہ ساری جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ غیر موقدہ ہے. صرف 2 سنت موقدہ ہیں اور 3 وتر واجب ہیں. تو جب غیر موقدہ سنت اگر آپ پڑھتے ہیں تو قاعدہ اولیٰ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہوتا ہے. اور تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ ثنا، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت کو ملائیں گے. یہ 4 نوافل میں بھی ہوگا اور یہ 4 سنتیں غیر موقدہ میں بھی جب بھی آپ پڑھیں گے اسی طرح پڑھیں گے. اچھا جی، بھائی نے کہا کہ 12 لاکھ روپے میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. اگر 12 لاکھ روپے کیش ہیں آپ کے پاس اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں اور 12 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے تو 12 لاکھ تو اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور 2.5% زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ چھوٹے بھائی کو بڑا دیکھا میں نے کہ میں خواب میں چھوٹے بھائی کو مار رہا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ خواب میں اس طرح اگر آپ نے دیکھا ہے تو کوئی ایسا کام آپ جانے انجانے میں کر رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو کوئی اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس سے اجتناب برتیں. اچھا ایک پوچھا بہن نے کہ بیٹا جاب کرتا ہے اور جاب میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ جو ہے وہ نماز پوری پڑھے تو فرض نماز پڑھ لیتا ہے. میری بہن کہیں ان کیس ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بیٹا آپ کا جاب کرتا ہے اور وقت نہیں ملتا. کبھی اس طرح ہو گیا کہ بھئی بہت مشکل سے وقت ملا تو فرائض پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، کم از کم اتنا تو اچھا ہے نا کہ بھئی فرائض پڑھ لیے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے. اور ظاہر ہے کہ جاب اگر سخت بھی ہے تو اب آپ کی عادت ہو جانی چاہیے بیٹے کی. اور آج کل تو جے نماز جو ہے وہ جو بالکل پاکٹ سائز جے نماز آتی ہے اس کو اپنے بیگ میں اپنے پاس رکھ لیں، جہاں وقت ہو جائے موقع ملے تو فوراً جے نماز بچھا کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں سائڈ میں ہو کر. تو اس میں کوئی اس طرح نہیں ہے. تو ہر مرتبہ سنت چھوڑنا یا واجبات تو اچھی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ واجبات بھی پڑھنے اور سنتیں بھی حتی الامکان ادا کرنی چاہیے. ان کیس ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر بندہ فرائض پر اکتفا کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس پر اکتفا نہ کرے بلکہ سنتیں بھی پڑھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بہن نے کہا کہ بیٹا ہے ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، قرآن کی عربی نہیں پڑھتے. دیکھیں صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. بالکل صحیح. قرآن کی تلاوت کا ثواب قرآن کی تلاوت سے ملے گا. بالکل ٹھیک. جو حروف ہیں نا، جو کلمات ہیں قرآن کے، جو متن ہے وہ پڑھنے سے ثواب ملے گا، صرف ترجمہ پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا. تو ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. ایک پیکج ہوتا ہے یہ پورا، اس طریقے سے کرنا چاہیے. جس نے قرآن شریف کی جو ہے وہ تلاوت سیکھی تو فرمائے کہ وہ 100 رکعت نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے. جس نے قرآن سے علم کا ایک باب سیکھا تو وہ 1000 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا تلاوت بھی کیجیے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی آپ پڑھیے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ
ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا صوفے ہیں اور برتن وغیرہ گاڑی وغیرہ. دیکھیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ نے بیچنے کے لیے لی ہے تو وہ مال تجارت ہے. اگر آپ نے صوفے بیچنے کے لیے لیے مال تجارت ہے. کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے لیے مال تجارت ہے. اب آپ نے صوفے لیے ہوئے آپ کے استعمال کے, گاڑی آپ کی استعمال کی ہے, ایک ایکسٹرا بھی لی ہوئی ہے, بیچنے کے لیے نہیں لی, استعمال کے لیے لیے, گھر آپ نے استعمال کے لیے لیا ہے, تو جو چیز آپ نے استعمال کے لیے لی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس پر زکوٰۃ ادا نہیں محمد کرتی. صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میری خلیج دور کر دیں. ایک بڑی دکان ہوتی ہے ہول سیلر, سارا مال تجارت ہے, اس سب پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں, سارے مال پر؟ جی ہاں, جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ مال کی بات, مال سب پر زکوٰۃ بالکل ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ پوچھا کہ ٹیکس بھرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی مد میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب بہن نے بھی کہا, اچھا بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکس وغیرہ کٹ رہا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں زکوٰۃ کٹ گئی. ایسا نہیں ہے, ٹیکس الگ چیز ہے, یہ زکوٰۃ الگ چیز ہے. یہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہی دینی ہے. جو صاحب استطاعت ہے, جو صاحب نصاب ہیں, ان کو سال میں ایک مرتبہ یہ زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد سگے بھائی کہا کہ 2.5 تولے سے تھوڑا سا زیادہ سونا ہے, تھوڑے جو بونڈز وغیرہ ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں 2.5 تولہ سونا میرے خیال میں اس وقت 12.5 لاکھ 12.5 لاکھ روپے تو یہ ہو گئے, اور پھر بونڈ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ نے. اچھا صرف 2.5 تولے سونا ہوتا نا, یہ صرف تھوڑا زیادہ ہوتا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی ہوتی. لیکن چونکہ 2.5 تولہ سونا بھی ہے اور کچھ بونڈز بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ ملا کر اچھی خاصی رقم بن جاتی, تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا مظفر آباد سے, سگے بھائی کو پڑھایا, سب کچھ کیا, سب کچھ دیا, مکان بھی دیا. یہ 3-4 مرتبہ انہوں نے جو ہے نا وہ کال کی, اور اب وہ مجھے برا کہتا ہے. یہ اس کا ظرف ہے, وہ برا کہتا ہے, غلط کرتا ہے. آپ کا ظرف تھا, وہ آپ نے کیا. مزید اپنا ظرف بڑھائیے, اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے. اور آپ کا چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا بھائی غلطی بھی کرتا ہے تو آپ معاف کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں باپ کے ساتھ اولاد کچھ بھی کر لے, باپ کھانا بند نہیں کرتا, خرچہ بند نہیں کرتا, تو آپ باپ کی جگہ ہے, اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں. اور وہ چھوٹا بھائی اگر ہمیں دیکھ رہا ہے تو میں اس سے بھی کہوں گا کہ کسی کا احسان فراموش ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کے باپ کی جگہ ہے, آپ ان کا ادب و احترام کیجیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ 1.5 سال شادی کو ہوا, اولاد کے لیے وظیفہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ ولاختی درود شریف کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اولاد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بھائی نے کہا پیمپس لگا کر نماز پڑھتا ہوں. یہ پہلے بھی انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا. دیکھیں میں بتا چکا ہوں کہ پیمپر لگائیں, ڈائپر لگائیں یا کچھ بھی لگائیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ناپاکی کا اس طرح معاملہ ہے, قطرے وغیرہ آتے ہیں, اگر آپ کو ایک نماز کے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ آرام سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ وہ قطرے نہیں ہوتے, تو آپ پر پھر وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ قطرے جو ہے وہ رکے, کہیں کسی وقت بھی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, تو یہ آپ شرعی معذور کہلائیں گے. آپ ایک وقت میں, ایک نماز کے وقت میں وضو کر کے, اگرچہ وہ عذر پایا جا رہا ہو, ہاں اس کے علاوہ کوئی اور عذر نہ ہو وضو ٹوٹنے کا, اگرچہ وضو پایا جا رہا ہے تو آپ وضو کر کے ایک مرتبہ وضو کر لیں, اور پھر اس میں جو نمازیں پڑھنا چاہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا اس نماز کا, آپ کا وضو خود بخود فاسد ہو جائے گا. آپ کو پھر نئے وقت کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا, اور پھر وہی حکم ہوگا جو میں نے بیان کیا ہے. اچھا جی, بیٹے کے پیپرز کچھ کھو گئے نوکری کے لیے, تو وظیفہ کچھ عرض کر دیں. میں یہاں پر ان کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ علم نشرہ, سورہ علم نشرہ یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ, اور کثرت سے اللہ الصمد پڑھیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا جی, بھانجا مسجد میں جاتا ہے, کوئی ہوتا نہیں ہے. میری بہن ایسی کون سی مسجد ہے کہ جس میں امام بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے؟ ایسی کون سی مسجد ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی محلے والا نہیں جاتا؟ مجھے ذرا بتائیں. بہرحال اب بہن نے مسئلہ پوچھا ہے
تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ چھوڑنے کے لیے ان کو جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور اگر کوئی بھی نہیں جا رہا تو بہتر یہ کہ محلے کے افراد یہ بات سوچیں نا کہ مرد حضرات کو وہاں پر جانا چاہیے، اور چونکہ آپ کا بھانجا ہے وہ 11 سال یا 11.5 سال کا ہے تو بہرحال آپ چھوڑنے کے لیے اور لینے کے لیے جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ کہا انہوں نے کہ صدقہ واجبہ اور فطر وغیرہ یہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، مدرسے میں غریب بچے اگر پڑھتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور اس صورت میں جو محتمم صاحب ہوں گے، جو مدرسے کے بڑے ہوں گے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا یہ صدقہ فطر کی رقم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر فلم بنائی گئی تو کیا وہ دیکھنا جائز ہے؟ اس میں یوسف علیہ السلام کی جو شبیہ بنائی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ ہم مسلمان ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اب وہ جو ایکٹر کام کر رہا ہے اور جو ان کے مطلب کردار ادا کر رہا ہے، جو کریکٹر ادا کر رہا ہے وہ کون ہے کیا ہے، وہ عام طور پر غیر مسلم ہوتے ہیں، تو اس لیے دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہن نے کہا بیمار رہتی ہیں، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ بلاخت نماز درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے ہوا پانی پئیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ بہن کی شادی کرنی ہے، امی ابو نہیں مان رہے اور کوئی بتائیں کیا کریں؟ بھائی امی ابو کو منوا کر ہی شادی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، گھر کے سربراہ اس میں شامل ہونے چاہیے، اور باقی اپنی مرضی کر کے اس طرح مت کیجیے گا، جو گھر کے سربراہ کو شامل کیجیے گا۔ ہم مان نہیں رہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھے اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ۔ اور آخری سوال ہے استخارے کا صحیح طریقہ۔ استخارے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے دیگر ضروریات سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد استخارے کی دعا آتی ہے، عام طور پر جو وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جائیں، اپنا جو مسئلہ ہے وہ ذہن میں رکھیں تو خواب آ جاتا ہے، 3 دن 5 دن 7 دن تک خواب آ جاتا ہے، جو بھی خواب ہو اس میں جو اشارہ ہوتا ہے تو وہ عام طور اس استخارے کا جواب ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بریک ہے، بریک میں ہمارا بریک کے